بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ اسلام آباد کے دل میں اڈیالہ جیل کی اونچی دیواروں کے پیچھے ایک ملاقات ہوئی جس نے خیبر پختونخوا کی سیاست کو ہلا کے رکھ دیا، اور یہ ملاقات تھی عمران خان اور جناب KPK کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی۔ علی امین گنڈاپور بڑی بڑی مونچھوں والے، لمبے لمبے بالوں والے، سخت مزاج سیاستدان، پچھلے 6-7 مہینے سے وہ اپوزیشن کی طرف سے تو کسی خطرات کا شکار نہیں تھے، لیکن اپنی ہی پارٹی کے اندر ایک جنگ کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اور وہ جنگ کیا تھی؟ وہ جنگ یہ تھی کہ انہیں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ غدار ہیں، وہ کمپرومائزڈ ہیں، وہ ٹریٹر ہیں، وہ عمران خان کی رہائی کو بھول گئے ہیں۔ اب آج کا بڑا سوال یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کے بعد علی امین گنڈاپور کی حکومت کیا بچ گئی ہے یا یہ محض ایک وقتی ریلیف ہے؟ آئیے ذرا جو ان کے چیلنجز رہے ان پر ہم بات کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا، ان پر حملے باہر سے نہیں ہوئے، اپنی پارٹی کے اندر سے ہوئے۔ سب سے پہلے تو حملہ اس پر ہوا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی ہدایات کے باوجود جو بجٹ تھا اس کو پاس کروایا۔ اب علی امین گنڈاپور کے قریبی ساتھی یہ کہتے ہیں کہ وہ بجٹ پاس نہیں کروانا چاہتے تھے، انہوں نے اس کو روکے رکھا، لیکن بتایا گیا کہ یہ آئینی ذمہ داری ہے، اگر آپ نے بجٹ پاس نہیں کروایا تو حکومت ٹوٹ جائے گی۔ تو پھر بیرسٹر سیف وہ آئے، عمران خان سے ملے اور ان کو اس بات پر قائل کیا، بجٹ پاس کرنے کی اجازت مل گئی۔ پھر اسی طرح مائنز اینڈ منرل ایکٹ، وہ اس کی علی امین گنڈاپور نے کوشش کی اس کو پاس کروانے کی، لیکن وہ پاس نہیں ہوا۔ اس کی بنا پر جو علی امین گنڈاپور کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا، وہ جو ملک سے باہر سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، علی امین کے قریبی ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے علی امین گنڈاپور کو ٹارگٹ کیا۔ اور اسی بیچوں بیچ علیمہ خان صاحبہ جو عمران خان کی بہن ہیں، انہوں نے بھی اڈیالہ جیل کے باہر کئی دفعہ گفتگو کی، ایسی گفتگو کی جس سے علی امین یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا امیج مجروح ہوا اور ان کے حوالے سے مختلف پرسیپشن بنے، اور کیونکہ جیل سے عمران خان صاحب کی کوئی تردید نہیں آئی تو اس لیے ان کی جو گورننس کی جو صلاحیت تھی وہ بری طرح متاثر ہوئی۔ ان کی اپنی ایڈمنسٹریشن کے لوگ، کچھ ان کی اپنی کابینہ کے لوگ اس ساری صورتحال کی وجہ سے مخمصے میں پڑ گئے کہ اب کیا علی امین گنڈاپور اپنی وزارت اعلیٰ قائم رکھ سکیں گے، کیا وہ کنٹینیو کر سکیں گے، یا ان کے جانے کا وقت آ گیا۔ اب ذرا آپ سوچیں، علی امین گنڈاپور کے دوست یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک وزیر اعلیٰ اسی مصیبت میں پڑا رہے کہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے وہ آئینی ضروریات پوری کرے یا گورننس پر توجہ دے یا سیاست پر لے کے جائے بات کو آگے، تو اس کے کانفیڈنس کا لیول کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ان ساری چیزوں نے علی امین گنڈاپور کا جو کانفیڈنس ہے اس کو شیٹر کیا۔ اور علی امین کے مطابق سوشل میڈیا پر جو بار بار گفتگو ہوئی اور علیمہ خان صاحبہ نے جو بات کی، اس سے ان کو ایک غدار اور غیر وفادار ساتھی کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور جس نے ان کی تمام صلاحیتوں کو بری طرح متاثر کیا۔ اب 6 مہینے کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب کی ملاقات ہو گئی عمران خان صاحب سے، اور اس کے بعد علی امین گنڈاپور نے جو آ کے اپنا ایک بیان دیا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ علیمہ خان صاحبہ آپ کے جو بیانات تھے ان کو فلٹر کر کے اور مسخ کر کے انہوں نے پیش کیا، جس کی وجہ سے میرے لیے یہ ساری صورتحال بنی اور میں جو معاملات ہیں ان پر توجہ نہیں دے سکا۔ ان کے ساتھی یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تو اس کے بعد جو پہلے 8 مہینے تھے، ایک کے بعد دوسرا احتجاج، دوسرے کے بعد تیسرا احتجاج، جس کی وجہ سے جو گورننس تھی وہ بری طرح متاثر ہوئی، اور پھر ان احتجاجوں کے نتیجے میں عمران خان صاحب رہا بھی نہ ہو سکے، جس کی بنیاد پر پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز تھے اور جو فیملی کی طرف سے بار بار جو گفتگو ہوئی،
اس نے ان کو بڑا متاثر کیا۔ لیکن اب علی امین گنڈا پور یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے ان کی بات کو سنا اور ان سے یہ کہا کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا علیمہ خان سے آپ کو ڈانٹے یا آپ کے حوالے سے کوئی گفتگو کریں۔ اس ملاقات کے بعد علی امین نے آتے ہی سب سے پہلے وزارت میں رد و بدل کا عندیہ دیا اور اپنی کابینہ کے 2 جو وزراء تھے، اہم وزراء، ان کو انہوں نے فارغ کر دیا، ان کے ریزگنیشنز کو ایکسیپٹ کر لیا۔ علی امین صاحب نے یہ بات اپنے دوستوں کو بتائی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں آپ پر اعتماد کا اظہار کرتا ہوں، مجھے آپ کی تمام کوششوں اور کاوشوں پر اعتماد ہے۔ اسی بیچوں بیچ ایک اور بات جس کا اگر میں ذکر نہ کروں تو کہانی مکمل نہیں ہوگی۔ KPK میں ایک آپریشن دہشت گردوں کے خلاف، عمران خان صاحب نے کہا کہ اس آپریشن کو جو صوبائی حکومت ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپوز کرے، اور علی امین سے یہ کہا کہ آپ بطور خاص یہ رسپانسبلٹی لیں۔ ان سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ جائیں طالبان کے ساتھ آپ گفتگو کریں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں، لیکن علی امین نہ تو طالبان کے ساتھ مذاکرات کر سکے، نہ ہی آپریشن کو روک سکے، اور اسی دوران ایک ڈرون حملے میں کچھ سیولینز کی ہلاکتیں بھی ہوئیں، اور اس کی بنا پر پھر جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں اور پارٹی کی طرف سے بہت زیادہ تنقید کی گئی عمران خان صاحب علی امین گنڈا پور پر۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے کبھی بھی کوئی بیان جو اگر انہوں نے دیا بھی تو وہ باہر نہیں نکلا۔ اب جو صورتحال ہے، علی امین اس وقت بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے اعتماد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ ہوگا کیا، کیونکہ وہ جو پاورفل سوشل میڈیا انفلوئنسرز جن کو وہ بار بار کہتے ہیں کہ ان کے لیے انہوں نے مسائل پیدا کیے، وہ ابھی تک موجود ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ کا اثر و رسوخ ابھی تک موجود ہے، اور پھر عمران خان صاحب کا مزاج سب کو پتہ ہے کب بدل جائے، اگر وہ مزاج بدل گیا تو پھر کیا ہوگا۔ تو بڑا سوال یہ ہے کہ علی امین کی یہ جو ملاقات ہوئی، کیا اس ملاقات میں انہوں نے جو اعتماد کا رشتہ بنایا عمران خان صاحب سے، وہ مستقل بنیادوں پر کچھ آگے چلے گا یا ایک یہ وقتی ریلیف ہے، کیونکہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، جنگ ابھی جاری ہے، اور یہ سارے عوامل اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔